روزے کا مقصد۔ روزہ ایک پرمشقت عمل ہے۔ کھانا پینا چھوڑ کر دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنا نفس کو بالکل پسند نہیں۔ نفس لذتوں کا عادی ہوتا ہے اور مجاہدے کی بجائے راحت کا طالب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو اللہ رزق کے سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ کیوں اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ جو اللہ کفر و شرک میں پڑے ہوئے بندوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، وہ اپنے شکر گزار مومن بندوں کو کیوں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ محرومی کا نہیں بلکہ پانے کا ہے۔ ایک کمتر چیز سے محرومی اگر ایک اعلیٰ چیز کے پانے کا ذریعہ بن جائے تو اسے محرومی نہیں کہتے، بلکہ وہ پانے ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے موجودہ مقام کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور لہلہاتی فصل پانے کے لیے اپنے پاس موجود بیج کو مٹی میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک چیز کے حصول کے لیے دوسری چیز سے محرومی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ روزہ اسی کھونے کی تربیت ہے۔ روزہ دراصل آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا کی کمتر نعمتوں سے محرومی برداشت کرنے کی تربیت ہے۔ وہ اس بات کی تربیت ہے کہ انسان خواہشات سے اوپر اٹھ کر مقصد کے لیے جینے والا بنے۔ وہ اس مقصد کے لیے لذتوں اور چاہتوں کی قربانی دینے کا حوصلہ رکھے۔ روزہ روح کی تقویت کے لیے جسم کی کمزوری کو برداشت کر لینے کا نام ہے۔ روزہ نفس کا غلام بن کر لذتوں کے پیچھے بے تحاشا دوڑنے کی بجائے نفس پر قابو پانے اور اپنے آپ کو منزل تک لے جانے والے راستے پر جمائے رکھنے کی تربیت ہے۔ روزہ اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے بظاہر محرومی اور قید ہے، لیکن حقیقت میں وہ نفس کی غلامی سے آزادی کی تربیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مومن کے لیے شرعی پابندیاں گویا ایک قید خانہ ہیں، اس کے برعکس کافر کے لیے نہ کوئی شریعت ہے نہ پابندی۔ وہ آزادانہ طور پر دنیا میں لذتوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اس کے لیے دنیا ایک باغ کی طرح ہوتی ہے۔ یہاں وہ کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ لذت اور تفریح کے لیے جیتا ہے۔ لیکن مومن کا یہ قید خانہ محض وقتی ہوتا ہے اور کافر کا یہ باغ بھی عارضی ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا، مومن کا یہ قید خانہ جنت کا باغ بن جائے گا اور کافر کا یہ باغ جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چوپایوں کی طرح کھا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم کی آگ ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ روزہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ان تمام کاموں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے خوف سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ چیزیں نفس کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو۔ تقویٰ امر و نہی میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کا پابند بنانے کا نام ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے تقویٰ لازمی شرط ہے، اور روزہ اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کے پیدا کرنے کی تربیت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے وقت اسی حکمت و مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ جنت متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ اسی طرح تقویٰ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور نصیحت کے اخذ کرنے کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان کے بعد دوسری شرط تقویٰ ہے۔ اہل ایمان کے لیے دشمنوں کی چالوں سے حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کے لیے بھی صبر و تقویٰ دو بنیادی سبب ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ تقویٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کنجی ہے، اور روزہ اسی تقویٰ کے پیدا کرنے کی تربیت۔ لہٰذا ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے میں اس مقصد کو ضرور سامنے رکھے، تاکہ اس کا روزہ محض بھوک پیاس بن کر نہ رہ جائے۔